ہم بات کریں گے اس مخلوق کی جو وجود رکھتی ہے لیکن سب کو دکھائی نہیں دیتی، جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ میں کسی جن ون کو نہیں مانتا۔ اور جس سے ڈرنا اس مخلوق کو زیب نہیں دیتا جو اشرف المخلوق ہے۔ ہر جگہ، ہر کونے میں ایک رہسیہ دنیا بستی ہے۔ ہم بات کریں گے قوم جنات کی۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے شعلے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں سوچنے والی بات ہے، جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ان کو اختیار دیا کہ یہ نیکی کرے یا پھر گناہ۔ مگر افسوس، آج مسلمانوں کی اکثریت علم سے دور ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر مسلمانوں کے پاس اس مخلوق کا علم نہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور نہ ہم پڑھنے میں انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ہم اس مخلوق کے بارے میں جانیں۔ لوگ یا تو جنات سے حد سے زیادہ ڈرنے لگتے ہیں، یا پھر زیادہ ماڈرن بننے کے چکر میں جنات کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو آخر یہ جن ہے کون؟ کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ ان کو کب پیدا کیا گیا؟ ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کی طاقت کیا ہے؟ کیا یہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں، وہ مجھے لے جائیں گے، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ اور کیا انہیں بھی موت آتی ہے؟ ان جیسے کئی سوالوں کے جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے اس سیریز اسموک لیس فائر میں، جہاں بات ہوگی سچ کی، جہاں بات ہوگی عقیدے کی، جہاں بات ہوگی قرآن کی۔ جن عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ جن کا معنی ہوتا ہے ستر، یعنی چھپی ہوئی چیز، یعنی ہر وہ چیز جو ہماری آنکھ سے پوشیدہ ہے انہیں جن کہا جا سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہتے تھے کیونکہ وہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ دیکھا تم نے وہ روشنی جو ابھی آسمان سے گزری؟ ہاں، وہ جنات ہیں۔ ہر وہ شے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی وہ جن ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر ہو یا آسمان کے فرشتے، سب جن ہیں۔ لیکن اسلام نے یہ فرق صاف کر دیا۔ فرشتے نور سے بنے ہیں جو کہ گناہ نہیں کرتے، جبکہ جن ایک ناری مخلوق ہے جو کہ آگ سے بنائی گئی ہے، اور یہ ہماری طرح مکلف ہوتے ہیں، یعنی یہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جن جس میں لطیف رکھنے والی ایک مخلوق ہے، ان کا اپنا وجود ہے اور ان کی اپنی ایک کمیونٹی ہوتی ہے۔ انسان کی تخلیق بجنے والی مٹی سے ہوئی ہے،
جبکہ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کی فزیکل اسٹرینتھ انسان کی فزیکل اسٹرینتھ سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کئی عجیب و غریب کام کر سکتی ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ یعنی پلک جھپکتے ہی دور دراز کے علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ کئی جنات اپنی شکل بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ غائب ہو کر حاضر ہو سکتے ہیں، دریا میں غوطہ لگا سکتے ہیں، بلکہ مشکل سے مشکل کاموں کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ ان کی جسمانی طاقت انسانی طاقت سے بھلے ہی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ان کی عقل انسانی عقل سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے جنات کو جسمانی قوت دی ہے، لیکن اشرف المخلوق کا تاج انسان کے سر پر رکھا ہے، کیونکہ انسان کے پاس شعور اور علم کی وہ دولت ہے جو کسی جنات کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جن کو پیدا فرمایا آگ کے شعلے سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ کے شعلے سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جیسے انسان کی اصلیت مٹی ہے، اسی طرح جنات کی اصلیت آگ ہے۔ قرآن پاک میں خود ابلیس کا قول موجود ہے، قَالَ خَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ، بولا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ تو آخر جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس دن پیدا فرمایا؟ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے بہت پہلے ہوئی تھی۔ ان کا وجود پرانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے جنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جنت کو جہنم سے پہلے، رحمت کو غضب سے پہلے، فرشتوں کو جن سے پہلے اور جن کو انسان سے پہلے پیدا فرمایا۔ زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنات اسی زمین پر بستے تھے۔ سردار، زمین کے مشرق سے مغرب تک سب ہمارے قبضے میں ہے۔ ہاں، یہ کھلی فضا، یہ زمین کی وسعت صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ مگر جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا اور خون ریزی کی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، طاقت کے نشے نے ان کو اندھا کر دیا۔ وہی جنات جو کبھی ایک قوم ہوا کرتے تھے وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ زمین پر وہ خون ریزی ہوئی، وہ فساد مچا کہ زمین کا ہر کونا دہشت سے کانپ اٹھا۔ بھائی نے بھائی کو مارا، طاقتور نے کمزور کو مارا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین کو گناہوں سے بھر دیا۔
جب ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آسمان سے فیصلہ اترا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا تاکہ زمین کو پاک کیا جا سکے۔ وہ نور کی فوج آگ کے باغیوں پر ٹوٹ پڑی۔ انہیں مارا گیا اور اس زمین کی خشکی سے انہیں کھدیر کر سمندر کے ویرانوں اور جزیروں میں دھکیل دیا گیا۔ جہاں وہ آج بھی کثیر تعداد میں انسانی آبادی سے دور بستے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس جنگ میں فرشتوں کی صف میں ایک جن بھی تھا، ایک ایسا جن جو اپنے ہی بھائیوں کے خلاف فرشتوں کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہا تھا۔ وہ باغی نہیں تھا، وہ عبادت گزار تھا۔ وہ زمین کے ان چند جناتوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس کی عبادت کا درجہ اتنا بلند تھا کہ اس کو فرشتوں کے درمیان رہنے کا مقام ملا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کی عبادت پر رش کیا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنا نیک تھا اور اتنا پرہیزگار تھا تو آج ہر انسان اس سے پناہ کیوں مانگتا ہے؟ آخر کون تھا وہ، اور کیسے عبادت کی وہ بلندی لعنت کی گہرائی میں بدل گئی؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد کہا جانے والا ایک مردود بن گیا؟ سبسکرائب